ایک پیپر بچا ہے. سوری میں شاید سارے پیپر کو ڈسکس یا سارے کوشچن کو ڈسکس نہیں کر پا رہا ہوں, صرف جو آپ کا دل کر رہا ہے آپ مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں. اچھا آپ نے میرے خیال میں اس میں بھی کچھ ہائی لائٹ نہیں کی ہوئی ہے. جی کیجیے گا. جی سر یہ والا ہے آئی آر کا پیپر ہے, تو پیپر 2 ہے. ہاؤ ہیز انڈیاز اسکریپنگ آف کانسٹیٹیوشنل لا آرٹیکل 370 اینڈ 35A that grants special status to the Indian administered Kashmir impacted the legal standing of Kashmir dispute. یہ میرے خیال میں ون آف دا موسٹ ٹاٹ ٹاپک ان پاکستان ہے, ون آف دا موسٹ ٹاٹ ٹاپک بائی می اینڈ بائی نووا بھی ہے. میرے بقیہ کلی فار ایگزامپل حسن علی گوندل صاحب یا ہمارے بقیہ جو ٹیچرز ہیں پاک افیئر کے ٹیچرز ہیں, تو اس کو شروع کرنا تھا آرٹیکل 370 اینڈ 35A. یہ ہے کیا, اور ہم اسٹوڈنٹس کو تفصیل میں یہ پڑھا چکے ہیں. دو یہ باتیں کرنی تھی. یہ اسپیشل اسٹیٹس تھا, ریووک ہوا 5 اگست 2019. اس کے بعد دوسرا پورشن کیا ہے, میں اسٹیٹ کروں گا اگر صحیح سمجھیں تو. سر اسٹیٹس ٹو انڈین گرانٹ اسپیشل اسٹیٹس اور امپیکٹڈ دا لیگل اسٹینڈنگ آف کشمیر ڈسپیوٹ. ٹھیک ہے نا. اب یہ اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا تھا انڈین کانسٹیٹیوشن میں, ریووک ہوا. اس کے بعد پھر ساتھ میں یہ بھی دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو لا آف کشمیر ہے وہ بھی چینج ہوا, وہ بھی انڈیا نے امینڈ کر دیا. فار ایگزامپل سٹیزن شپ رائٹ پہ جو پابندیاں تھی وہ ختم کر دے گی, اب زمین کوئی بھی انڈین وہاں پہ خرید سکتا ہے. سو یہ کرنی تھی لیگل ڈیبیٹ. ٹھیک, اب اس کا لیگل سٹیٹس پہ کیا ہوا ہے. نمبر 1 آپ پہلے بات کریں گے کہ یو این ریزولوشن کس طریقے سے اس پہ امپیکٹ پڑا ہے. یو 1949 کا ریزولوشن نمبر 47 ہے, وہ کیا کہتا ہے. اسی طریقے سے پھر جو سملا ایگریمنٹ ہے وہ کیا کہتا ہے, سملا ایگریمنٹ کی کیسے وائلیشن ہوئی. تیسرا, انڈیا نے اب کشمیر کو کیا کر دیا ہے, چونکہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ سے وہ بائیلیٹرل تو سملا کے تھرو بنا چکا تھا, اب انہوں نے کیا کر دیا, پیورلی نیشنل کر دیا کہ بھائی ہم نے تو اپنے کانسٹیٹیوشن میں چینجز کیے ہیں. تو کشمیر جو اب اسپیشل اسٹیٹس نہیں رہا, صرف وہ نہیں, ایڈمنسٹریٹولی اس کو ڈیوائڈ کیا ہے, 2 کے ٹیمپرری بیس پہ ڈیوائڈ کیا ہے انٹو 2 یونین ٹیریٹریز. تو یہ اس کی لیگل ڈائمینشنز ہیں جو پوچھے گئے ہیں. ایک آپ نے بات کرنی تھی اس پہ یو این ریزولوشن پہ, دوسری بات کرنی تھی سملا ایگریمنٹ پہ, اور اب وہ کہتا ہے کہ ہمارا پیورلی انٹرنل میٹر ہے. جی تھینک یو سر. سر ایک اور سوال یہ آئی آر سے ڈسکس کر لیتے ہیں, جو کہ ہے جان John Mearsheimer, one of the greatest realist authors. Realism کا he is one of the greatest proponents. Thank you sir. تو ہے John Mearsheimer blames the United States for the ongoing Ukraine crisis. How do you assess this crisis? How do you assess this crisis? This crisis or this statement? This crisis. اچھا, اسٹیٹمنٹ بیسیکلی ہے کہ جان میئرشائمر کہتا ہے کہ امریکہ از ریسپانسبل فار دا رشین اٹیک آن یوکرین. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے جو کویشچن بتایا تھا وہ یہی تھا کہ رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا کیوں. نیٹو ایکسپینڈ کر رہا تھا. نیٹو کی ایکسپینشن کیسی تھی, انکریزنگ ویپنز پروویژن ٹو یوکرین بائی US, UK اینڈ دا ریسٹ. دوسرا, جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز of Ukraine with US and other countries, پولینڈ میں ہوئے, بالٹک سی میں ہوئے, بلیک سی میں ہوئے وغیرہ, یہ 2. تیسرا, نیٹو کے ممبرشپ کے لیے اپلائی کرنا, رائٹ, اور پھر ملٹری ایڈ دینا. ایک تو ویپنز دینا ہے, ملٹری ایڈ دینا ہے. یہ جس طریقے سے نیٹو نے ایکسپینڈ کیا 99 میں, 2004 میں اور 2008 میں ان دا کیس آف جارجیا کوشش ہوئی, یا 2013-14 میں ان دا کیس آف یوکرین کوشش ہوئی تھی, اب پھر دوبارہ اس نے وہی ایفرٹ کی. تو یہ سارا سیناریو کیا ہے, ایک بڑا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ رشیا نے حملہ کیا نہیں ہے, رشیا سے حملہ کروایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹیٹمنٹ بیسیکلی جو جان میئرشائمر ہے, ہی بلانگس ٹو دا اسکول آف تھاٹ کہ رشیا نے حملہ کیا نہیں, رشیا کو مجبور کیا حملہ کرنے کے لیے. تو یہ جو میس کریٹ ہوا ہے, یہ میس کریٹ جو یوکرین کی تباہی ہوئی ہے, یہ بیکاز آف
NATO expansion. US policies towards Ukraine यानी NATO expansion to encroach Russia. जी जी सर, इसी का है support your argument by drawing empirical evidences for the conflict scenarios. हाँ जी, तो ये उसी क्वेश्चन में है। जी जी, उसी का पार्ट है। अच्छा, तो आपने इसमें डेटा वही बिल्ड करना था कि किस तरीके से असला दिया जा रहा है, कौन कौन दे रहा है, और यूक्रेन की कैपेसिटीज बिल्डिंग कैसे हो रही है ऑन गोइंग क्राइसिस में। यूएस असला दे रहा है वगैरह, अभी जो असला दे रहे हैं 26 कंट्रीज असला दे रहे हैं, ठीक, ये बताना था। दूसरा एविडेंसेस, एम्पिरिकल एविडेंसेस, हाँ जी जी जी, फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज। हाँ जी, तो वही यही हुआ कि आपने बताना था कि यहाँ पे यूएस ने किस तरीके से असला दिया, यूरोपियन कंट्रीज ने नहीं दिया, या नेटो कंट्रीज ने ओवरऑल दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन की फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ गई है और ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद इंटेंसिफाई हो रहा है और रशिया विद मोर विगर अब अटैक्स करेगा। जी थैंक यू सर। सर, इसी से एक और सवाल डिस्कस करते हैं। राइट अ डिटेल नोट ऑन इवॉल्विंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि चूंकि ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे हमारे हसन साहब बहुत डिटेल में डिस्कोर्स बिल्ड करते हैं, तो मैं वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे मैंने बात नहीं की, और आईआर का पेपर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बगैर नहीं होता, मैं तो उस पर सिर्फ कंटेम्प्रेरी वो देख रहा हूँ। जी जी सर, सवाल है, राइट अ डिटेल नोट ऑन इवॉल्विंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ अफगानिस्तान in the wake of the US withdrawal from the country. Discuss key constraint of Pakistan foreign policy towards Afghanistan. सिंपल, जिन लोगों ने मुझसे अफगानिस्तान पढ़ा है मैंने उसको ये टॉपिक यूँ पढ़ाया हुआ होगा, द रिवाइवल ऑफ अफगान तालिबान। अफगान तालिबान का रिवाइवल हुआ और वो पावर में आ गए, उसके कोई 3-4 स्टेजेस बनाए। 2004 से 14 तक, 14 से 18 तक, और फिर आखिरी जो चंद महीने ये आपने डिवीज़न कर दी। तो रिवाइवल ऑफ तालिबान हुआ और आखिर में कहाँ पे बात करेंगे आप, दैट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ तालिबान बन गई है अफ़गानिस्तान में। ये आपका पहला पोर्शन है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं सर? इसका है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स नहीं, उसी पहले स्टेटमेंट यूएस विड्रॉल फ्रॉम द कंट्री। हाँ जी, यूएस विड्रॉल के बाद डोमेस्टिक पॉलिटिकल डायनेमिक्स। हाँ जी, अच्छा, तो यूएस विड्रॉल हुआ है फ्रॉम अफगानिस्तान अगस्त 2021 में, और ये विड्रॉल हुआ है आफ्टर दोहा डील। दोहा डील की बातें भी उसमें होंगी। सो रिवाइवल ऑफ तालिबान हो रहा है जिसमें आप दोहा डील के साथ चीज़ें लिंक करेंगे, वो बताएंगे। उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत बनी है, तालिबान की हुकूमत का मतलब क्या, जो ऑलरेडी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो गई, अफ़गानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट गई। इसी तरीके से फिर जो फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट मिल रही थी वो भी बंद हो गई। बकिया ममालिक जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए बैठे थे वो भी चले गए, इवन लोकल इन्वेस्टर्स भी अफ़गानिस्तान से निकल गए। तो ये ओवरऑल हम ये चेंज देख रहे हैं। क्या कहते हैं, ये इट इज़ लाइक कैटाक्लास्मिक चेंज हुआ है, बिल्कुल अपसाइड डाउन हुए ये चीज़ें। इलेक्टेड गवर्नमेंट से तालिबान की जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट है, नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट पे बात आई है। तो इससे अफ़गानिस्तान में फिर वही जो 90s की हुकूमत है तालिबान की, वो फिर वापस पावर में आई है। जी सर, इसका पार्ट है दूसरा जो है कंस्ट्रेंट्स टू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। अच्छा, फिर यहाँ पे जब आप बताएंगे कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई तो सबसे पहले हमारी क्या कहती ये परसेप्शन थी कि इंडिया अफ़गानिस्तान से निकल गया तो हमारे लिए चीज़ें कंपैरेटिवली इम्प्रूव होंगी। अफ़गानिस्तान वुड नॉट बी यूज्ड एज अ लॉन्चिंग पैड फॉर टेररिस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान, लेकिन वो अभी भी हो रहा है और थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक कंस्ट्रेंट बना हुआ है कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कैसा होगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली यूँ नहीं हुआ। ऊपर से फिर टीटीपी जो हमें सीरियसली चैलेंज कर रही है, हमारे यहाँ जो अभी बड़े बड़े हमले जो पेशावर जैसे ट्रेजेडीज़ हो गई हैं वो हमने डिस्कस करना है कि अब हमारी ये बात किसके साथ होगी, अब TTA के साथ होगी, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ बात होगी। तो हमारे लिए एक बड़ा
فارن پالیسی چیلنج یہ بنا ہوا ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ہم اس کو ابھی تک روک نہیں پا رہے ہیں. اور پھر ایک اور بڑا چیلنج یہ بنا ہوا ہے کہ افغان طالبان پہ شاید ہمارا وہ انفلوئنس جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ انفلوئنس ہمارا اب نہیں رہا, کیونکہ وہ بڑی ساری جگہوں پہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرتے ہیں اور ہمیں بڑی ساری جگہوں پہ نہ کہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا چیلنج آ گیا ہے. اور سر تھینک یو سر. سر اسی میں سے ایک اور سوال ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہاؤ آر انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن FATF IMF in multilateral organization used as a tool of coercion, and what are options for countries like Pakistan to safeguard their interest? FATF میں نے پڑھایا ہے. FATF کے ہم سے ڈیمانڈز تھے 34. ایک تو پورشن یہ ہے. FATF کے ہم گرے لسٹ میں 3 بار آئے ہیں. ریزنز مختلف رہے, ریزن کے کیا رہے ہیں. 34 ڈیمانڈز ہم سے ہوئے ہیں, ٹیرر فائنانس, منی لانڈرنگ وغیرہ. وہ ایک. دوسرا جو IMF ہے, IMF کیا ہے, IMF کے پاس ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے فار لون, کیونکہ ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس اور بجٹری کرائسس ہمیں 2 ٹوین اکنامک پرابلم کی وجہ سے ہمیں جانا پڑتا ہے. تو وہ ان کی ہمیشہ سے کیا ہوتی ہے, کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں. تو کنڈیشنلٹیز ہمیں ماننی پڑتی ہے, جس طریقے سے اب ہم مان رہے ہیں. اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ سمپل, ہمیں اکنامک ریفارمز کرنے ہوں گے. اور وہ اکنامک ریفارمز کیا ہوں گے؟ اسٹرکچرل, انڈسٹری میں, ایگریکلچر میں, آئی ٹی ہوا, اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں دس انرجی ہوا, اور پھر ٹیکسیشن سسٹم ہوا, اور اس کے علاوہ پھر ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی طرف ہم نے زیادہ سے زیادہ جانا ہے, تاکہ ہم ایک تو ہمارے ہاں کلیکشن بڑھے, ایکسپورٹ بڑھے, پروڈکشن بڑھے, ایکسپورٹ بڑھے, اور اسی طریقے سے پھر ہمیں یعنی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا سامنا نہ ہو, اور IMF کی کنڈیشنلٹی یا IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. جانے کی ضرورت پڑے بھی تو ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہو. ایک چیز میں بار بار بچوں کو پڑھاتا ہوں, اور ریویژن میں بھی شاید میں نے یہ پڑھایا تھا کہ دنیا کے بقیہ ممالک اور ہم میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ وہ بھی لون لیتے ہیں, ہم بھی لون لیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہاں پہ انویسٹر آتا ہے لون کے, ہم یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں ایزیئر ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ, اور ہمارے ہاں کیا ہے, ہم جاتے ہیں اور وہ ہائر ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں. کئی جگہوں پہ تو 10% پہ ہمیں لون, انٹرسٹ ریٹ پہ لون لینا پڑتا ہے. تو یہ ہمیں ریفارمز کرنے ہوں گے. جی تھینک یو سر. کرنٹ افیئر کی تو سر بس یہ تو IR سے تھا. یہ آج کا پیپر نمبر 2 تھا. پیپر 1 بھی ہمارے ساتھ ہی ہے. یہ بھی IR ہی ہے. یہ ہاں پیپر 1 ہے سر, اس سے ڈسکس کر لیتے. اس میں بھی یہ آیا کہ ڈز چائنا رائز چیلنج دا گلوبل پولیٹیکل سسٹم, وٹ آر دا امپلیکیشن آن دا بیلنس آف پاور پالیٹکس. I'm very sure یہ question one of the very bright teacher of Nova, حسن علی گوند نے بہت تفصیل میں پڑھایا ہوا ہوگا. میں ایک ٹاپک پڑھاتا ہوں, that is ملٹائی پولرٹی. آپ نے بھی یقیناً مجھ سے یہ پڑھا ہوا ہوگا. ملٹائی پولرٹی میں ہم ایک بات کرتے ہیں US فارن پالیسی آن ریٹریٹ. دوسرا ہم ڈسکس کرتے ہیں دیٹ از ریسرجنگ رشیا. تیسرا ہم کرتے ہیں اکنامک رائز آف چائنا. اکنامک رائز آف چائنا جن لوگوں نے یہ کیا ہے یہ وہ ہے. دوسرا ساتھ ساتھ میں ملٹری رائز آف چائنا بھی ہے, ساؤتھ چائنا سی میں, ایسٹ چائنا سی میں, اینڈ بیونڈ ہم سولومن آئیلینڈز تک دیکھ رہے ہیں. اور پھر اوور آل جو چائنا ملٹری مسلس پہ بلڈ اپ کر رہا ہے. یہ کیا دنیا ملٹائی پولرٹی کی طرف جا رہی ہے؟ جی جا رہی ہے, لیکن US اسٹل لیڈ کر رہا ہے. لیکن چائنا کی جو پوٹینشیل رائز ہے وہ اکنامک پاور تو بن چکا ہے, ملیٹرلی بھی وہ ایکسپینڈ کرنے لگا ہے. تو US اکنامک سپریمیسی کو وہ چیلنج کر چکا ہے اور مزید چیلنج کر رہا ہے. تو کیا دنیا ملٹائی پولرٹی کی طرف جا رہی ہے؟ جی دنیا ملٹائی پولرٹی کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ چائنا کا بڑا اسٹرانگ رائز ہے, لیکن US از اسٹل دی ورلڈ لیڈر. جی تھینک یو سر. سر اسی پیپر سے ایک آخری سوال, رول آف IMF in developing countries is a contested issues in academic research. What are the same positive and negative implication on low income countries? لائک اس میں پاکستان کا کچھ نہیں دیا گیا. نہیں, صرف یہ ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے, تو میرے خیال سے پاکستان بھی تو اسی لسٹ میں آ رہا ہے. پھر سر نے یہاں پہ پڑھایا ہوا ہوگا, کیا کہتے ہیں جو
فائنانس ریلیٹڈ یا اکانومی ریلیٹڈ جو تھیریز ہیں وہ پڑھائی ہوئی ہوں گی، اور پھر IMF جو گلوبل اکنامک آرڈر کا یعنی US لیڈ اکنامک آرڈر کا ایک بہت بڑا ٹول ہے، وہ کس طریقے سے استعمال ہوتا رہا ہے۔ وہ دو قسم کے لون دیتا ہے، ون از بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو یا بجٹری پرابلم ہو، یہ بات کریں گے، اور ڈیولپنگ کنٹریز سب کو یہ مسئلہ رہا ہے یا اکثریت کو یہ مسئلہ رہا ہے، تو وہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہ لون دیتے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے روپی کو فلوٹنگ بنائیں گے، ٹھیک ہے، ورلڈ آرڈر یا ویسٹرن آرڈر لیڈ آرڈر یہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل دوسرا آپ اسے کیا کہتے ہیں، ہم فری ٹریڈ کریں گے، ریموول آف دا ٹیرف اینڈ نان ٹیرف بیریئر کریں گے، یہ اس میں۔ تیسرا فار ایگزامپل وہ ڈیمانڈ آپ سے کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ٹیکس سسٹم ہے اس کو براڈ کر دو یا اس کو ایکسپانڈ کر دو، یہاں سے آپ ٹیکس لیں گے، یہاں سے ٹیکس لیں گے، یہ فار ایگزامپل آپ کے اکنامک ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں وہ انفلوئنس کرتا ہے۔ فیول کے پرائسز بڑھا دو، فار ایگزامپل ہمیں انہوں نے کہا بجلی کے پرائسز بڑھا دو، فار ایگزامپل ہمیں بھی انہوں نے بھی جو ریسنٹلی ہمیں 2022 میں جو ہم نے لون لیا وہ کہا، تو یہ اس کنٹیکس میں یہ کویشچن کرنا تھا۔ لیکن آف کورس سر نے یہ بہت تفصیل میں کروایا ہوگا ود ایگزامپل فرام نیومرس کنٹریز۔ جی تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو یہ تھے ہمارے پاس جو پیپرز ہم نے ڈسکس کیے، کرنٹ افیئر کے، پاک افیئر کے اور IR کے جو دونوں پیپرز تھے۔ تو انشاءاللہ آگے جتنے بھی پیپرز ہوں گے تو انشاءاللہ اس پہ ایک اور سیشن رکھیں گے آپ کے ساتھ سر۔ تو ہم آپ سے ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں، آپ کے جو آڈینس ہے وہ بھی آپ سے مستفید ہوتے رہیں گے، تو خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو۔